بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی وزیر صحت نے ایک ایپلیکیشن لانچ کر دی ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے ہی ان سے ڈاکٹروں سے مزید سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ گھر بیٹھے علاج کی سہولت انات ایپ پر سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق ربیہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے تحت سعودیوں اور غیر ملکیوں کے لیے ایک اور سہولت کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر ربیہ نے کہا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ڈاکٹروں کو ٹیلی فون پر اپنا مرض بتا کر انات ایپلیکیشن کے ذریعے آن لائن نسخہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مذکورہ سہولت کی وجہ سے مریض کی قریبی فارمیسی سے نسخہ دکھا کر دوائی خرید سکے گا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں فارمیسیوں پر پابندی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر صارفین کو دوائی فروخت نہیں کریں گے۔ موجودہ حالات میں مریضوں کا ڈاکٹروں کے پاس نہ جانا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں رکاوٹ بنے گا، اس لیے یہ سہولت دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ انات ایپلیکیشن وزارت صحت اور سعودی ہیلتھ اسپیشلائزیشن کے سرکاری ویب سائٹ ہے۔ مذکورہ ایپ کے ذریعے مملکت میں لائسنس یافتہ ڈاکٹروں کو آن لائن نسخہ جاری کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ اس کی بدولت ڈاکٹروں اور مریضوں کے درمیان ربط و ضبط کی سہولت بھی مل رہی ہے، جبکہ خود ڈاکٹر حضرات اس ویب سائٹ کی مدد سے ایک دوسرے سے اپنے تجربات کا تبادلہ خیال بھی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ معمولی بیماری کا علاج کرانے کے لیے بھی ہسپتال جانے سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں ہر طرح کا مریض آتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا شخص وائرس کا حامل ہے، اس لیے احتیاط کے طور پر آن لائن نسخے کی سہولت ہمیں کافی زیادہ بہتر لگی ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعرات کے روز 4 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 33 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں موبائل پر لوگوں کو انتباہی پیغامات بھی ارسال کیے جا رہے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ گھروں میں رہنے سے آپ محفوظ رہیں گے، کوشش کریں کہ انتہائی ضرورت کے علاوہ گھروں سے نہ نکلیں، ہاتھوں کو مسلسل دھوتے رہیں اور جراثیم کش محلول سے ہاتھوں کو صاف رکھیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے روزانہ کی بنیاد پر منعقد ہونے والی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئسولیشن اور قرنطینہ میں اب تک 13,000 افراد کو رکھا گیا ہے، جن میں سے قرنطینہ میں 4,000 افراد ہیں، جبکہ باقی 9,000 کو گھروں میں آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ ترجمان صحت عبد العالی نے مزید کہا ہے کہ انتہائی نگہداشت وارڈ میں 6 افراد ہیں جن کی حالت نازک ہے۔ جمعرات کے روز ہلاک ہونے والا تیسرا شخص شوگر، بلڈ پریشر اور قلب کے امراض کا بھی شکار تھا۔ دوستو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔